دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام۔ کیا آپ رانی پور گئے ہیں؟ کیا آپ نے رانی پور میں شیطان مال دیکھا ہے؟ اور کیا وہاں کے لوگوں سے شیطانی مال کی کہانی سنی ہے؟ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا۔ اس واقعہ نے رانی پور کے شیطان مال کی کہانی یاد دلا دی۔ دی نیوز کی اس خبر نے سارے شہر میں کھلبلی مچا دی تھی۔ یوں خبر بھی کچھ کم حیرت انگیز نہ تھی۔ دا نیوز کے دروازے پر اس وقت خاصی بھیڑ تھی۔ لوگ ایک ہی بات پوچھ رہے تھے، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ خبر صحیح ہے۔ بیچارہ ایڈیٹر اسی جملے کو دہراتا عاجز آ گیا تھا۔ بار بار فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ فون کرنے والے صرف ایک ہی بات پوچھ رہے تھے، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ خبر صحیح ہے، ایڈیٹر جھنجھلا کر جواب دے رہا تھا۔ لوگ بار بار اس لیے پوچھ رہے تھے کہ ان کو اس خبر پر کسی طرح یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کو اخبار کی اشاعت بڑھانے کا ایک ہتھکنڈہ سمجھ رہے تھے، اور ایڈیٹر اس لیے جھنجھلا رہا تھا کہ لوگوں کو اس کی چھاپی ہوئی خبر پر یقین کیوں نہیں، جبکہ اس نے پوری تصدیق کر کے خبر چھاپی تھی۔ خیر، شہر کی جامع مسجد کے امام جناب شیخ عبدالعظیم کے متعلق تھی۔ شیخ عبدالعظیم، جن کی عمر 60 سال سے کسی طرح بھی کم نہ تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے بدن میں توانائی تھی۔ وہ اب بھی سینہ تان کر چلتے تھے۔ یہ اور بات کہ عاجزی سے ان کی گردن جھکی رہتی تھی۔ رنگ گورا، گالوں پر ہلکی ہلکی سرخی، بھرا بھرا چہرے پر دو بڑی بڑی جاگتی آنکھیں جنہیں اب تک شیشوں کی ضرورت نہیں پڑی تھی، سفید بالوں والی خوبصورت داڑھی۔ وہ بیعت نیک آدمی تھے، اپنی پرخلوص طبیعت کے لیے بہت مشہور تھے۔ کل رات چھت پر سو رہے تھے، قریب ہی ان کی بیوی کا پلنگ تھا۔ ٹھیک 12 بجے چھت پر ایک ہنڈولا اترا۔ اس میں ایک خوبصورت پری بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پری نے اپنے ساتھ لائے ہوئے غلاموں کو اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی انہوں نے امام صاحب کو پلنگ کے اٹھا لیا اور اس پلنگ کو ہنڈولے میں رکھ دیا۔ امام صاحب کی بیوی نے یہ پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ نہ بول سکی۔ وہ اسے جاگتی آنکھوں کا خواب سمجھتی رہی۔ جب ہنڈولا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور امام صاحب کا پلنگ بھی برابر نظر نہ آیا، تو انہوں نے کس کے رخسار پر بڑے زور سے تمانچہ مارا۔ تمانچے کی آواز آئی اور ساتھ ہی انہوں نے تکلیف محسوس کی۔ پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور چلانے لگیں، لیکن اب چلانے سے کیا ہونا تھا، پری امام صاحب کو لیڑ کر اڑ چکی تھی۔ یہ تھا وہ واقعہ جس کی خبر بنا کر دا نیوز میں شائع کیا گیا تھا۔ بات واقعی حیرت انگیز تھی، لیکن تھی سچی۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس میں لوگوں کا قصور نہیں تھا، قصور اس واقعے کا تھا جو کہ اس 20ویں صدی میں پیش آیا تھا۔ دن خاصا چڑھ گیا تھا، ہر طرف اسی خبر کا چرچا تھا۔ ارے تم نے سنا؟ ہاں یار، بڑی عجیب بات ہے، امام صاحب کو پری اڑا کے لے گئی۔ کیا اب تک پریوں کا وجود ہے؟ اس واقعے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ پریاں بھی موجود ہیں۔ ذرا سنبھل کر سونا، کہیں تمہیں نہ اڑا کے لے جائیں۔ یار مجھے لے جائیں تو مزہ ہی آ جائے۔ وہ کمبخت عاشق ہوئی تو ایک نمازی پرہیزگار جو بوڑھا بھی تھا۔ ارے ہم جیسے کڑیل جوانوں کو لے جاتی تو؟ ہاں یہ تو ہے، مگر یار وہ امام صاحب کو لے کر کہاں گئی ہوگی؟ کوکاف اور کہاں؟ اب عیش کر رہے ہوں گے، عیش۔ شیخ عبدالعظیم صاحب صبح سے ہی بے ہوش پڑے تھے۔ پری نے راستے ہی میں ان کو بے ہوشی کی دوا
سنگا دی تھی، اور جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا دوا کا اثر کم ہو رہا تھا۔ اب وہ کچھ منٹوں کے بعد ہوش میں آنے ہی والے تھے۔ کمرے کی پوری فضا معطر تھی، اس کے ساتھ ہی خوشگوار اندھیرا بھی پھیلا ہوا تھا۔ اچانک شیخ عبدالعظیم صاحب کے جسم میں حرکت ہوئی، ان کا ہاتھ پہلو سے اٹھ کر سینے پر چلا گیا، ہونٹ کھلے اور آواز نکلی، یا اللہ، پھر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں بند ہی رہیں، پھر پپوٹوں کو حرکت ہوئی۔ شیخ صاحب نے سیدھے ہاتھ کی طرف گردن موڑ کر تکیہ کو دیکھا، وہاں جائے نماز کی بجائے کشمشی رنگ کی مخمل دکھائی دی۔ اللہ کے نیک بندے کا دل گھبرایا، انہیں خود بخود کسی خطرے کا احساس ہو گیا، اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ دل نے سوال کیا۔ تبھی کمرے میں ایک باریک سی مترنم ہنسی گونجی۔ کون؟ شیخ صاحب نے پوچھا۔ جواب میں وہی باریک مترنم ہنسی۔ شیخ عبدالعظیم صاحب نے دل ہی دل میں کئی آیتیں پڑھ کر اپنی اوپر دم کر لی۔ تب انہوں نے اطمینان قلب محسوس کیا، چہرے پر بھی کسی قدر سکون کے آثار نظر آنے لگے۔ تو کون ہے؟ بولنا۔ پھر وہی باریک مترنم ہنسی۔ تو کون ہے بتا، اور اپنے آپ کو ظاہر کر، مجھے تو کوئی خبیث روح معلوم ہوتی ہے۔ ذا، یہ کون سا مقام ہے؟ تو مجھے کہاں لے آئی ہے، اور تیری غرض کیا ہے؟ کمرے میں کچھ پرچھائیاں سی لہرائیں، پھر ایک رس بھری آواز سنائی دی، شیخ صاحب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پریشان وہ ہوتے ہیں جنہیں پر خدا پر بھروسہ نہیں ہو رہا۔ شیخ صاحب نے بات کاٹی۔ خیر، میں جو کوئی بھی ہوں، اپنے آپ کو مناسب وقت پر ظاہر کروں گی۔ فی الحال آپ اطمینان سے لیٹیں، جس چیز کی خواہش ہو حکم کریں، حکم کی فوراً تعمیل کی جائے گی۔ تو مجھ سے چاہتی کیا ہے؟ فی الحال کچھ نہیں۔ ابھی نہا دھو لیجئے، ناشتہ کر کے آرام فرمائیے، پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ پھر نہ جانے کیوں شیخ صاحب کو اطمینان سا ہو گیا۔ انہیں محسوس ہوا جیسے اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آئیے، آواز آئی۔ وہ آواز کے ساتھ ہی اٹھ گئے۔ جب وہ نہا کر واپس آئے تو انہوں نے مسہری پر ایک بہترین جوڑا رکھا دیکھا۔ انہوں نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور کونیاں تکیے سے ٹیک لگا کر لیٹ گئے۔ کپڑے بدل لیجئے، وہی آواز بھائی۔ نہیں شکریہ، میرے اپنے ہی کپڑے ٹھیک ہیں، شیخ صاحب نے اتنے اعتماد سے کہا کہ آواز اصرار نہ کر سکی، لہذا وہ جوڑا فوراً غائب ہو گیا۔ مسہری کے قریب ایک چھوٹی سی گول میز آ گئی، اس پر ناشتہ چنا ہوا تھا۔ شیخ صاحب نے ناشتے کو غور سے دیکھا، مگر وہاں انہیں اپنے مطلب کی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ ہچکچاہٹ کیوں؟ اپنے اس ناشتے کو ہٹا لو، مجھے صرف دال روٹی چاہیے۔ ناشتہ ہٹ گیا، اس کی جگہ دال روٹی آ گئی۔ ناشتے کے بعد شیخ صاحب کو حقے کی طلب ہوئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ چونک پڑے، سامنے تازہ بھرا ہوا حقہ رکھا تھا۔ حقہ گڑگڑانے کے بعد ان پر آلودگی سی طاری ہونے لگی، اور وہ اپنا ہاتھ سر کے نیچے اور ایک ٹانگ گھٹنوں پر رکھے رکھے سو گئے، اور ان کی آنکھ کمرے میں داخل آنے والی ایک نوجوان رسیلی لڑکی کی آواز سے کھلی، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک لڑکی باریک لباس سے اس کا جسم پھٹا پڑتا تھا۔ شیخ صاحب نے اسے دیکھتے ہی لا حول ولا کا زوردار نعرہ لگایا۔ پھر وہ بڑے کافرانہ انداز میں مسکرائی اور رقص کے ہاتھ میں ہاتھ اٹھا کر ہوش ربا انگڑائی لی۔ شیخ صاحب تاب نہ لا سکے، انہوں نے منہ پھیر لیا۔
اور جلدی جلدی آیتیں پڑھنے لگے۔ اوہو، آپ نے تو منہ پھیر لیا، آپ نے تو مجھے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیجئے اب میں نے خود کو ظاہر کر دیا ہے، مجھے جی بھر کے دیکھیے، میرا نام گلبانو ہے، میں ایک پری ہوں اور آپ کی کنیز۔ اس وقت آپ میرے محل میں ہیں، یہ محل کوہکاف کی سب سے بلند چوٹی پر آباد ہے۔ میرا خیال ہے میں نے صبح پوچھے جانے والے ہر سال کا جواب دے دیا ہے۔ تم ایک غیر مرد کے سامنے اتنے باریک لباس میں کھڑی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جواب میں مترنم ہنسی گونجی، اور اوپر سے ہنستی بھی ہے، بے حیا کہیں کی۔ شیخ صاحب ناراض نہ ہوں، میری طرف دیکھیے، میں نے لباس بدل لیا ہے۔ شیخ صاحب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور فوراً ہی استغفار پڑھتے ہوئے اپنا منہ چھپا لیا۔ گلبانو ننگی کھڑی تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مشاعرے کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اپنا ہاتھ شیخ صاحب کے سر کے سفید بالوں پر پھیرا۔ اپنے ناپاک ہاتھوں کو دور رکھو، شیخ صاحب منہ چھپاتے ہوئے بولے۔ اوہو، آپ تو ناراض ہو گئے، میں یوں نہیں مذاق کیا تھا، اب میری طرف دیکھیے، میں نے کتنی موٹی چادر لپیٹ رکھی ہے، دیکھیے نا، دیکھیے نا۔ او خبیث عورت، اپنی غرض بتا، شیخ صاحب آپ میں ذرا بھی حس نہیں، مجھ جیسی نرم و نازک لڑکی کو خبیث کہتے ہوئے، اٹھیے ذرا میری طرف دیکھیے۔ شیخ صاحب نے اپنا سر ہاتھوں سے نکالا، وہ واقعی ایک موٹی سی چادر اوڑھے کھڑی تھی جس سے اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا، صرف چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسکرائی، بولی، ان آنکھوں میں سرخی گرنے لگی، اٹھ کر میرے پاس تو آئیے۔ وہ تیزی سے اٹھی، بولی، بول، تیری کیا غرض ہے؟ گلبانو مسکرائی، اپنے ہونٹوں کو سکوڑ کر دائرہ بنایا اور پیار بھرے انداز میں بولی، انہیں چوم لیجئے۔ امام شیخ صاحب سر سے پاؤں تک لرز گئے، آنکھوں میں خون اتر آیا، ان کا ہاتھ خود بخود اٹھا اور ہوا میں لہرایا، اتنی زور سے گلبانو کے گالوں پر پڑا کہ وہ الٹ گئی۔ گلبانو چوٹ کھا کر مسکرائی، اس کے گالوں پر خون کی 5 لکیریں برابر برابر بہہ رہی تھیں۔ شیخ صاحب، کل سے آپ کا کھانا پانا بند، اس وقت تک کے لیے جب تک آپ میری یہ معمولی سی خواہش پوری نہیں کریں گے۔ لعنت ہے تجھ پر، تیری سی معمولی سی خواہش پر، دور ہو جا میری نظروں سے۔ امام شیخ عبدالعظیم صاحب کڑکے۔ اور پھر واقعی اگلے دن سے نہ صرف اس نے کھانا پینا بند کر دیا بلکہ حقہ بھی بند کر دیا۔ کھانے کی بات ہو تو آدمی کسی حد تک برداشت کر لیتا ہے، لیکن پیاس کسی طرح برداشت کرنے اور پھر اوپر سے حقے کی طلب بہت مشکل تھی۔ جب 7واں دن لگا تو شیخ صاحب نے محسوس کیا اب وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکیں گے۔ پیٹ سے جا لگا تھا، رنگ زرد ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد سے حلقے پڑ گئے تھے، ان کی چمک ماند پڑ گئی تھی، بھرا بھرا چہرہ سوکھ گیا تھا، ہونٹوں پر پیپڑیوں کی تہ جمی تھی۔ وہ بے جان سے مسحری پر پڑے تھے۔ ان 7 دنوں میں گلبانو کئی بار ان کے پاس آئی تھی، لیکن انہوں نے ہر بار اس پر لعنت بھیج کر اسے مایوس لوٹا دیا تھا۔ وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اپنا ہاتھ پہلو سے اٹھا کر سینے پر نہ رکھ سکتے تھے، آنتیں کھانے کے لیے فریاد کر رہی تھیں، ہونٹ پانی کے لیے ترس رہے تھے، لیکن وہاں کھانا تھا نہ پانی۔ ہاں، ان کے سامنے گلبانو ضرور کھڑی تھی، جو آہستہ آہستہ سرانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شیخ صاحب نے آٹھ سن کر بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ گلبانو
مسکرا رہی تھی۔ شیخ عبدل عظیم صاحب اس کی طرف دیکھتے رہے۔ پتہ نہیں کس عالم میں گل بانو آہستہ آہستہ ان پر جھکنے لگی۔ اس کے ہونٹ ان کے پیپڑی جمے ہونٹوں کے بالکل قریب آ گئے تو شیخ صاحب نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے ہٹانے کی ناکام کوشش کی، لیکن ہاتھ کو تو جنبش تک نہ ہو سکی۔ مجھے روٹی دو، ہونٹ ہلے، ایسے لگا جیسے آواز کہیں بہت دور سے ہو۔ روٹی ملے گی لیکن پہلے ہمارا کام۔ گل بانو مسکرائی اور اپنے ہونٹوں کو پیپڑی جمے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ شیخ صاحب کو مجبوراً اس کے ہونٹوں کو بوسہ دینا پڑا، اور تبھی گرجدار کہکا فضا میں سنائی دیا۔ اس کہکے کی آواز سے پورا محل لرز گیا۔ امام شیخ عبدل عظیم صاحب کے سامنے گل بانو کی بجائے ایک خبیث صورت آدمی کھڑا تھا۔ گل بانو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ تم کون ہو؟ شیخ صاحب نے نائف آواز میں کہا۔ میں شیطان الشیاطین۔ کون؟ ابلیس؟ ہاں میں ابلیس ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرا تجربہ کامیاب ہوا۔ ابلیس نے زوردار کہکا لگایا اور غائب ہو گیا۔ امام شیخ عبدالعظیم بے ہوشی میں ڈوب گئے۔ رانی پور سے 10 میل دور مشرق کی طرف آج بھی یہ محل جوں کا توں کھڑا ہے جس میں شیطان نے اپنا تجربہ کیا تھا۔ اس کے اندر ہر چیز ویسے ہی رکھی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی ابھی اس محل کو چھوڑ کر گیا ہے۔ وہ لوگ اسے شیطان محل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیا آپ رانی پور گئے ہیں؟ کیا آپ نے رانی پور میں شیطان محل دیکھا ہے؟ اور کیا وہاں کے لوگوں سے شیطانی محل کی کہانی سنی ہے؟ اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں شیطانی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔